بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میری طرح خوش ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پھر سارے کاموں سے فارغ ہو کے اب بیٹھ گئے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے، اور یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، جہاں پر ہم طب صادق علیہ السلام یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 14۔ آئیے پیج 178 پہ ابھی اس وقت کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور میں بتا دوں کہ ہم کس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح پہچانا، ہم پڑھ رہے تھے تربت امام حسین علیہ السلام سے علاج کے حوالے سے۔ آئیے جانتے ہیں آگے کیا لکھا ہے۔ اگر تربت امام حسین علیہ السلام جنوں اور شیطانوں کے مس ہونے سے محفوظ رہے، جو بھی اس کے ساتھ علاج کرے گا وہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ تربت سالم اور صحیح حالت میں رہے تو اسے چھپائے رکھو اور اس پر خدا کا نام بہت زیادہ پڑھو۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تربت لینے والے تربت کو لے کر اسے ہلکا اور عام شمار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ اونٹوں، خچروں اور گدھوں کے کناروں اور گھاسوں میں یا کھانے کے آلودہ برتنوں میں رکھ دیتے ہیں، یا پھر وہ اس تربت کو کھانے سے آلودہ ہاتھوں سے مسا اس پہ کرتے ہیں، یا جانوروں کی بوریوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ان سب کاموں کو انجام دے کر وہ اس طرح اس تربت سے شفا لینے ہونے کی امید کرتے ہیں، اور ایسا دل جو اس تربت کے اثر پر یقین نہیں رکھتا ہے اور وہ اس کی عظمت و منزلت کو ہلکا اور کم سمجھتا ہے، اس کا یہ عمل یقینی طور پر تربت کے اثر اور عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب کامل الزیارات اور صفحہ نمبر 280 پر۔ پھر آگے لکھا ہے کہ بہار الانوار میں بیان ہوا ہے کہ اس حدیث میں دوسری احادیث کے برخلاف دوسری تربتوں کے علاوہ صرف تربت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، کہ اس سے شفا حاصل کرنے کا معنی و مطلب تربت کو کھانا نہیں بلکہ اسے مس کرنا یا لے کر جانا مراد ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہے، ہم نے ابھی تک جو پوائنٹ پڑھے تھے، اگلا ہے 11 پوائنٹ۔ لکھا ہے ابو حمزہ سمالی سے میم الف لام چھوٹی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اصحاب تربت حائر امام حسین علیہ السلام کو شفا پانے کے لیے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تربت یعنی خاک میں شفا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ خاک قبر سے 4 میل کے فاصلے تک علاج طلب کریں، اور اسی طرح میرے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی خاک، امام حسن علیہ السلام کی قبر کی خاک، علی بن حسین علیہ السلام اور محمد بن علی علیہ السلام کی قبر کی خاک ہر بیماری کے لیے شفا اور ہر اس چیز کے لیے سپر ہے جس سے آپ خائف ہیں۔ پیج 179 پہ ہم آگے لکھا ہے امام علیہ السلام نے اس خاک کی تعظیم کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یقین کے ساتھ اس کو علاج کے لیے لے لو، اور مہر قبر امام حسین علیہ السلام، یعنی لکھا ہے کہ مہر ہوگا، میرے خیال مہر قبر امام حسین علیہ السلام، جو کربلا بھی لکھا ہے آگے ہے، کربلا کی اس کی تعظیم کرو۔ حوالہ ہے کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 204۔ اگلا پوائنٹ ہے 12۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک سے پیدا کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے خاک کھانا حرام قرار دے دیا۔ میں نے کہا تربت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ان کا اپنا گوشت یعنی قبر کی مٹی مراد ہے، کھانا حرام ہے، لیکن ہمارا گوشت کھانا ان پر حلال ہے، لیکن تھوڑی سی مقدار میں، 1 چنے کی مقدار سے زیادہ نہیں۔ اور یہ کتاب کا حوالہ ہے تہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 74۔ پوائنٹ نمبر 13 میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تربت امام حسین علیہ السلام تمام بیماریوں کا علاج ہے اور یہ سب سے بڑی دوا ہے، اور یہ ہے کتاب کا حوالہ تہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 74 ہی ہے، وہی ایک ہی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارمنی سرزمین کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ قاف بے زواد کو قبض کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیا ایسی کوئی چیز جائز ہے؟ سیاہ سوالیہ نشان۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مٹی ذوالقرنین کی قبر کی مٹی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی اس سے بہتر ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 176 کا۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ 15 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تربت حائر امام حسین علیہ السلام تمام بیماریوں سے شفا بخشتی ہے اور ہر طرح
طرح کے خوف سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور یہ کتاب کا حوالہ ہے کتاب کامل الزیارات صفحہ نمبر 278۔ اور اب ہم پیج نمبر 180 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پہ ہم اگلا پوائنٹ نمبر 16 پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تربت امام حسین علیہ السلام تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جب بھی تم تربت امام حسین علیہ السلام کو کھاؤ تو کہو بسم اللہ و باللہ اللہم اجعلہ رزقا واسعا و علما نافعا و شفعا من کل داء انک علی کل شیء قدیر۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی تم تربت امام حسین علیہ السلام کو کھاؤ تو یہ کہو اللہم رب التربت المبارکت والرب الوسیع الذی ورثہ صلی علی محمد وآل محمد واجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفعا من کل داء۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کامل الزیارات صفحہ نمبر 284 کا۔ اب پوائنٹ 17 ہے، لکھا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی شفا کے علاوہ تربت امام حسین علیہ السلام کو کھاتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ہمارا گوشت کھایا۔ اور جو شخص شفا حاصل کرنے کے لیے تربت امام حسین علیہ السلام کھائے تو کہے بسم اللہ و باللہ اللہم رب ہذہ التربت المبارکۃ الطاہرۃ ورب النور الذی انزل فیہ ورب الجسد الذی سکن فیہ ورب الملائکۃ الموکلین بہ جعلہ لی شفاء من داء کذا و کذا۔ پھر لکھا ہے اپنی بیماری کا ذکر کرے اور اس کے فوراً بعد تھوڑا سا پانی پی کر کہے، اور ان گھونٹوں کے پیچھے پانی پیے اور کہو کہ اللہم اجعلہ رزقا واسعا و علما نافعا و شفعا من کل داء و سقم۔ انشاءاللہ خدا اس سے تمام بیماریوں اور پریشانیوں اور غموں کو دور کر دے گا۔ حوالہ ہے کتاب مصباح المجتہد صفحہ نمبر 276۔ پوائنٹ نمبر 18، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تربت امام حسین علیہ السلام میں تمام بیماریوں کا علاج ہے، لہٰذا جب بھی تم اسے کھاؤ تو کہو بسم اللہ و باللہ اللہم اجعلہ رزقا واسعا و علما نافعا و شفعا من کل داء انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم رب التربت المبارکۃ و رب الوسیع الذی ورثہ صلی علی محمد و آل محمد واجعل ھذا التین شفاء من کل داء و امانا من کل خوف۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب مصباح المجتہد صفحہ نمبر 676 کا۔ پوائنٹ 19 پڑھتے ہیں، ہم آ گئے ہیں پیج 181 پہ۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تربت قبر امام حسین علیہ السلام میں تمام بیماریوں کا علاج ہے، لہٰذا جب بھی تم اسے کھاؤ تو کہو بسم اللہ و باللہ اللہم اجعلہ رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من کل داء انک علی کل شیء قدیر۔ اور یہ ہے کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 166، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پوائنٹ 20 ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم تربت قبر امام حسین علیہ السلام کھاؤ تو کہو بسم اللہ و باللہ اللہم رب ہذہ التربت المبارکۃ الطاہرۃ و رب النور الذی انزل فیہ ورب الجسد الذی سکن فیہ ورب الملائکۃ الموکلین بہ جعلہ لی شفاء من داء کذا و کذا وجرح من الماء جرعۃ خلقہ وقل اللہم جعلہ رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من کل داء و سقم انک علی کل شیء قدیر۔ حوالہ ہے کتاب مکارم اخلاق صفحہ نمبر 167۔ پوائنٹ 21، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تربت امام حسین علیہ السلام کو سنبھال کر رکھو کیونکہ یہ بابرکت محافظ ہے، اور ہمارے شیعوں میں سے جو بھی اسے کھائے گا وہ تمام بیماریوں سے شفا پائے گا۔ ہمارے دشمنوں میں سے جو کوئی بھی اس کو کھاتا ہے جیسے چربی پگھل جاتی ہے۔
اس کا جسم پگھل جائے گا، لہٰذا جب بھی تم اس تربت کو کھاؤ تو کہو۔ ہم آ گئے پیج 182 پہ، اور یہ عربی کا پیراگراف ہے، میں پڑھتی ہوں۔ اللہم انی اسألک بحق الملک الذی قبضها وبحق النبی الذی خزنها وبحق الوصی الذی ہوا فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل لی فیہ شفاء من کل داء وعافیة من کل بلاء وامانا من کل خوف برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ آگے لکھا ہے اسی طرح کہو، اللہم انی اشہد ان ہذہ التربۃ تربۃ ولیک صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم واشہد انہا شفاء من کل داء وآمان من کل خوف لمن شئت من خلقک ولی برحمتک واشہد ان کل ما قیل فیہم وفیہا هو الحق من عندک وصدق المرسلون۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 166۔ اور میں ساتھ ساتھ کہتی رہتی ہوں کہ عربی جب بھی پڑھتی ہوں اس کے میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، اپنی سی کوشش کرتی ہوں، اور غلطیوں کو درگزر کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور آپ لوگ بھی میری غلطیوں کو جہاں میں غلط پڑھ رہی ہوں آپ اس کو صحیح طرح پڑھ لیجیے گا۔ اور پھر اب ہم آ گئے پوائنٹ 22 پہ، لکھا ہے حسن بن علی بن مغیرہ نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں وہ آدمی ہوں جو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوں، اور میں نے کچھ دوائی بھی استعمال کی ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، بتائیں میں کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تم کہاں ہو؟ تم تربت امام حسین کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے اور تمام خوفوں سے حفاظت کرتی ہے، لہٰذا جب بھی تم تربت امام حسین علیہ السلام ہاتھ میں لو تو کہو، اللہم انی اسألک بحق ہذہ التینۃ وبحق الملک الذی اخذها وبحق النبی الذی قبضها وبحق الوصی الذی حل فیہا صلی علی محمد وأہل بیت وأجعل لی فیہا شفاء من کل داء وآمانا من کل خوف۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر فرمایا کہ وہ فرشتے کے جس نے تربت امام حسین علیہ السلام کو ہاتھ میں لیا تھا وہ حضرت جبرائیل تھے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تربت دکھائی اور عرض کیا۔ ہم یہاں پہ آگئے پیج نمبر 183 پہ، آئیے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا عرض کیا۔ کہا حاذہ تربت ابنک ھذا تقتلہ امتک من بعدک، کہ یہ آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام کی تربت ہے جو کہ آپ علیہ السلام کے بعد اس کی امت کے ہاتھوں قتل کر دیے جائیں گے۔ جن پیغمبر نے اس تربت کو اپنے ہاتھوں میں لیا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جن کو کربلا میں شہید کیا گیا وہ سی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ امام حسین علیہ السلام ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار اور سید الشہداء ہیں۔ میں نے کہا مجھے محسوس ہوا کہ یہ تربت ساری بیماریوں کا علاج ہے، لیکن یہ تربت انسان کو ہر طرح کے خوف سے کیسے بچا سکتی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی سلطان یا اس کے علاوہ کسی کا خوف ہو تو اپنے خاندان والوں سے الگ مت ہو، مگر یہ کہ تربت امام حسین علیہ السلام کو ساتھ رکھو، اور جب بھی تم تربت کھانا چاہو تو کہو، اللہم ان ہذہ التینۃ قبر الحسین ولیک وابن ولیک اتخذنھا حرز علما آخاف
وَلِمَا لَا خَافُ، اس دعا کو پورا پڑھو کیونکہ یہ ممکن ہے کہ تمہارے ساتھ حادثات پیش آ جائیں جن سے تم خوفزدہ بھی نہ ہو اور تمہیں ان حادثات کے آنے کا علم بھی نہ ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تربت کو اٹھایا اور خدا نے مجھے صحت بخشی، اور جس چیز نے مجھے خوف تھا وہ چیز سے نہیں بھی خوف تھا، اس تربت نے مجھے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد خدا کا شکر ہے مجھے کوئی ناگواری یا بدبختی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کتاب کا حوالہ ہے تہذیب، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 74۔ اگلا پوائنٹ نمبر 23 لکھا ہے حارث ابن مغیرہ نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بہت ساری بیماریوں میں گھیرا ہوا ہوں اور میں نے جو بھی علاج کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں کیا کروں؟ ہم آ گئے پیج 184 پہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہاں ہو؟ تم تربت امام حسین علیہ السلام کیوں نہیں استعمال کرتے ہو جو تمام بیماریوں کا علاج ہے اور تمام خوفوں کا تحفظ ہے؟ لہٰذا جب بھی تم تربت امام علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لو اور یہ کہو کہ اللہم انی اسألک بحق هذه الطینۃ وبحق الملک الذی اخذها وبحق النبی الذی قبضها وبحق الوصی الذی حل فیها صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ وافعل بی قضا و قضا۔ لکھا ہے قضا و قضا کے بجائے بیماری کا نام لو، اور یہ ہے حوالہ کتاب کا امالی توسی صفحہ نمبر 317۔ آئیے آگے پوائنٹ 24 زید ابو اسامہ نے کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں اور گروہ کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارا استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب میرے جد امام حسین علیہ السلام کی تربت کو ہر درد اور خوف سے محفوظ رکھنے کا علاج بتایا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی اسے کھانا چاہے وہ پہلے اس سے چومے اور پھر اپنی آنکھوں پر رکھے اور اپنے بدن کے اعضاء پر مس کرے اور کہے اللہم بحق هذه التربت۔ یہ وہی والی ہے جس میں یہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، حق هذه التربت والی چھوٹی جو ہے، یہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد اسے استعمال کر لے۔ پھر لکھا ہے ابو اسامہ نے کہا جیسا امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا تھا میں نے طویل عرصے پہلے اس تربت کو استعمال کیا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد میں کسی حادثے میں مبتلا نہیں ہوا۔ حوالہ ہے کتاب امالی توسی صفحہ نمبر 318۔ اگلا پوائنٹ ہے 25 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تربت امام حسین علیہ السلام کھانے کے بارے میں پوچھا گیا، پیج 185۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم تربت امام حسین علیہ السلام کھانا چاہو تو چنے کی مقدار کے برابر اٹھاؤ اور بوسہ دے کر اسے اپنی آنکھوں پر رکھ لو اور اپنے اعضاء پر مس کر لو اور کہو اللہم بحق هذه التربت۔ یہ وہی والی دعا ہے جو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، جو کہ ختم ہوتی ہے مما اخاف و احذر پہ، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر اس کو استعمال کرو، اور یہ کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 167 کا حوالہ ہے۔ یہاں پر پوائنٹ 26 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم تربت امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو سورہ حمد، ناس والفلق، توحید، کافرون، قدر، یاسین اور آیت الکرسی پڑھ کر کہو اللہم بحق محمد عبدک و رسولک و حبیبک و نبیک و امینک و بحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب عبدک و اخی رسولک و بحق فاطمۃ بنت نبیک و زوجتی و ولیک و بحق الحسن والحسین و بحق الائمۃ الراشدین و بحق هذه التربت و بحق الملک الموکل بها و بحق الوصی الذی حل فیها و بحق الجسد الذی تضمنت و بحق السبت الذی ضمنت و بحق جمیع ملائکتک و انبیائک و رسولک صلی علی محمد و آل محمد و اجعل لی
یعطینا شفاء من کل داء ولمن یستشفی بہ من کل داء وسق من ومرض وامانا من کل خوف اللہم بحق محمد وأہل بیتہ اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسق من وآفات وآہات وجمیع الأوجاع کلھا انک علی کل شیء قدیر۔ ہم آ گئے پیج 186 پہ پڑھتے ہوئے، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اور کہو کہ اللہم ربی ہذہ التربۃ المبارکۃ، یہ وہی والی ہے تربت مبارکۃ والی، اور اس کو ہم نے اس کے آخر میں وہاں تک پڑھنا ہے کہ وسلم وانفعنی بہا انک علی کل شیء قدیر، اور یہ ہمیں ملے گی کتاب کامل الزیارات صفحہ نمبر 283 میں۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، لکھا ہے میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربت جیسی کوئی دوا نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اور اسے جس درد اور تکلیف کے لیے استعمال کیا جائے وہ درد اور تکلیف ختم ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، اب بتاؤ کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے تربت امام حسین علیہ السلام کو کھایا ہے مگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی تربت کی دعا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی تربت کی دعا ہے، لہٰذا جو شخص اس تربت کو اس دعا کو پڑھے بغیر کھا لے گا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا میں تربت امام حسین علیہ السلام کو کھاتے وقت کون سی دعا پڑھوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس تربت کو چومو، اپنی آنکھوں پر لگاؤ اور چنے کی مقدار کے برابر کھاؤ، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارا گوشت اور خون کھایا، لہٰذا جب بھی تم تربت امام حسین علیہ السلام کو کھانا چاہو تو کہو کہ اللہم انی اسألک بحق الملک الذی قبضہا واسألک بحق النبی الذی خزنہا واسألک بحق الوصی الذی حل فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعلہا لی شفاء من کل داء واماما من کل خوف وحفظا من کل سوء۔ اور اس کے بعد ہم آگئے پیج 187 پہ لکھا ہے جب تم اس دعا کو پڑھ لو اور اس تربت کو کسی چیز میں رکھو اور اس پر سورہ قدر پڑھو، اور وہی دعا جو تربت کو ہاتھ لگانے سے پہلے پڑھی تھی، تربت کو ہاتھ لگانے کی اجازت یعنی ہے تھی، وہ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تو سورہ قدر پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید کو ختم کرنا۔ تو سامعین یہ ہم نے کتاب کا حوالہ ہے بحر الانوار جلد نمبر 111 صفحہ نمبر 135۔ آگے لکھا ہے پوائنٹ 27 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم امام حسین علیہ السلام کی تربت اٹھاؤ اور اپنے منہ میں ڈالو تو کہو اللہم انی اسألک بحق ہذہ التربۃ و بحق الملک الذی قبضہا، یہ وہی دعا ہے سامعین، اور جو ختم ہو رہی ہے من کل خوف وداع پہ، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جب بھی تم اس دعا کو پڑھو گے خدا بند عالم تمہیں شفاعت عنایت فرمائے گا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کامل الزیارات اور صفحہ نمبر 284 سے۔ آگے چلتے ہیں پوائنٹ 28۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی تربت امام حسین علیہ السلام کو کھانا چاہے تو وہ یہ کہے اللہم انی اسألک بحق الملک الذی تناولہ والرسول الذی بواءہ والوصی الذی ضمن فیہ ان تجعلہ فی شفاء من کل داء کذا و کذا ویسمی ذالک الداء، اور یہ حوالہ ہے کتاب کامل الزیارات صفحہ نمبر 280۔ اب آگے چلتے ہیں پوائنٹ 29 ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام عراق میں داخل ہوئے کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام کا تربت امام
کا تربت تمام بیماریوں کا علاج اور شفا ہے، کیا یہ تمام خوفوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب بھی کوئی چاہے کہ وہ خوف و ہراس سے محفوظ رہے، وہ تربت امام حسین علیہ السلام کی تسبیح لے لے اور 3 بار دعائے لیلۃ المبیت پڑھے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ دعا جو امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کی شب بستر رسول اللہ پر لیٹنے سے پہلے پڑھی تھی۔ یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اور ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 188 پر، اور یہاں پہ وہ جو دعا ہے وہ میں پھر کوشش کرتی ہوں، ظاہر عربی ہے، میری غلطی ہو اللہ مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی مجھے میری غلطی کو درگزر کیجیے گا۔ میں پوری کوشش کر کے پڑھ رہی ہوتی ہوں اور بہت ٹھہر کے پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ دعا یہ ہے: اصبحت اللہم معتصما بزمامک المنیع الذی لا یتعاول ولا یحاول من شر کل غاشم و طارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء اہل بیت نبیک محتجبا من کل قاصد لی الی اذیت بجدار حسین الاخلاص فی الاعتراف بحقہم والتمسک بحبلہم موقنا ان الحق لہم ومعہم وفیہم وبہم اولیمن ولاؤ واجانب من جانبو فاعذنی اللہم بہم من شر کل ما اتقیہ یا عظیم حجزت الاعادی انی ببدیع السماوات والارض انا جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر تسبیح کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھ لو اور کہو اللہم انی اسألک بحق ہذہ التربۃ المبارکۃ وبحق صاحبہا وبحق جدہ وبحق ابیہ وبحق امہ وبحق اخیہ وبحق ولدہ طاہرین اجعلہا شفاء من کل داء وامانا من کل خوف وحفظا من کل سوء۔ پھر اسے اپنی جیب میں رکھ لو، اگر تم یہ دن کے وقت کرتے ہو تو رات تک خدا کی امان میں رہو گے، اور تم رات کو کرتے ہو تو صبح تک خدا کی امان میں رہو گے۔ پوائنٹ 30، ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم تربت قبر امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لو تو کہو اللہم ہذہ طینۃ قبر الحسین علیہ السلام ولیک وابن ولیک تحستھا حرزا لما اخاف وما لا اخاف۔ اور حوالہ ہے کتاب فلاح السائل صفحہ نمبر 224۔ اور یہ ہم آ گئے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 188 ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ تو سامعین، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی آج کی ریکارڈنگ کو، اس وقت کی ریکارڈنگ کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اگلا جو شروع ہو رہا ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ویسے ماں کی اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا، چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے پوائنٹ 1، جمیل نے کہا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور موجود تھا کہ ایک عورت اندر آئی اور اس نے عرض کیا کہ
میں نے اپنے بچے کے چہرے سے چادریں ہٹائی تو اسے مردہ پایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا شاید وہ مرا نہیں ہے، گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو اور کہو یا من وہب لی ولم یکو شیئن جدد ہبتہ لی، پھر اسے ہلاؤ اور یہ کسی کو مت بتانا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ میں نے یہ عمل انجام دیا، اپنے بچے کو ہلایا، اچانک میں نے دیکھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اور یہ کتاب کا حوالہ ہے کافی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 479۔ اگلا پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ اسماعیل بن ارق الف ر قاف نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں شدید بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اور بنی ہاشم کے افراد رات کو میری تدفین کے لیے جمع ہو گئے اور انہوں نے مجھے مردہ دیکھا۔ میری والدہ روئیں اور فریاد کرنے لگیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری ماں سے کہا کہ چھت پر جاؤ اور آسمان کے نیچے یعنی تمہارے اور آسمان کے درمیان کوئی سایہ بھی حائل نہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو اللہم انکا وہبتہ لی ولم یکو شیئن اللہم وانی وانستوہبتکہ مبتدی فارنی۔ اسماعیل نے کہا میری والدہ نے ایسا ہی کیا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بنی ہاشم کو صبح سویرے حلیم کھانے کے لیے مدعو کیا گیا اور وہ گروہ کی شکل میں سحری کھاتے تھے اور میں نے بھی ان کے ساتھ حلیم کھایا۔ تو یہ کتاب کا حوالہ ہے کافی اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 478۔ چلیے جی ہم یہاں پہ اپنے اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ صفحہ 189 جو ہے مکمل بھی ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں، جلدی سے ملتے ہیں۔ آپ بٹن آن کیجئے اگلی آڈیو کا اور میں ساتھ ساتھ ریکارڈنگ شروع کرتی ہوں۔ فی امان اللہ۔